سندھ میں اندرون سندھ کراچی سمیت دوسرے شہروں میں بھی بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو آوارہ کتے کاٹ لیتے ہیں۔ اس کے سنگین نتائج بھی ہوتے ہیں اور اموات بھی ہوئی ہیں۔ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اس کی عوام کی تشویش ہائی کورٹ میں بھی پہنچی، عدالتی کارروائیاں بھی ہوئیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے تنبیہ وارننگز بھی جاری کی، مگر اب سندھ ہائی کورٹ نے حالیہ فیصلے میں جناب آصف علی زرداری کی بہن اور رتو ڈیرو سے منتخب رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور اور جام شورو سے منتخب گیان چند اسرانی کی صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر اس معاملے پر قابو نہیں پایا گیا، اس حوالے سے بھرپور ایکشن نہیں ہوا تو علاقے کے متعلقہ ایم پیز کے خلاف ایکشن کیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کل سندھ ہائی کورٹ کی سکھر بنچ نے تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی خبر آئے روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ منتخب نمائندے کتوں کے کاٹنے کے کیسز پر قابو پانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ 3 روز قبل دوران سماعت عدالت نے ریمارکس میں کہا تھا کہ جس علاقے میں کتوں نے شہریوں کو کاٹا وہاں کے ایم پی او کو معطل کیا جائے گا۔ جواب میں سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات سے ایم پیز کا تعلق نہیں ہے۔ عدالت نے وکیل سے کہا کہ ہمارا منہ نہ کھلوایا جائے، عوام کا تحفظ کرنا ایم پیز کا فرض ہے۔ جسٹس آفتاب احمد نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلدیاتی اداروں کے فنڈز کہاں جاتے ہیں اور کمیشن کون بٹور رہا ہے، پتہ ہے آفیسرز فنڈ میں سے کسے کمیشن دیتے ہیں۔ آج سندھ حکومت نے کیس کو سکھر بینچ سے سندھ بینچ منتقل کرنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو درخواست بھی دی۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ سندھ حکومت کا کوئی بھی کیس جسٹس آفتاب احمد کی عدالت میں نہ لگایا جائے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ سندھ میں کتوں کے کاٹنے کا عمل اور یہ معاملہ جو ہے یہ پچھلے 1 سال سے جاری ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جاری ہے، اور بار بار یہ صورتحال سامنے آئی ہے، اور اس حوالے سے حکومت سندھ اور اس کی وزیر صحت نے عجب عذر پیش کیے ہیں۔ آپ کتوں کی بات کر رہی ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے مسئلہ، وہ لوکل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو ہم ہدایت کریں کہ وہ کتوں کو چھیڑیں نہیں، ان کو جو ہے پتھر نہیں ماریں۔ کتے جو ہیں وہ اٹیک کر لیتے ہیں بچوں کو اسپیشلی، تو ہمیں بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہر بچہ یا بڑا جو ہے جس کو کتے نے کاٹا ہوتا ہے اس کے لیے ریبیز کی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم پوری پرووائڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی کتے پھیل رہے ہیں پورے شہروں میں، گاؤں میں، ہر جگہ۔ یہ حکومت سندھ کی وزیر صحت تھی ڈاکٹر عذرا پیچی، اور آپ نے ان کے بیانات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ صورتحال دراصل کتنی سنگین ہے۔ وہ کہتی ہیں ہزاروں کتے پھیل رہے ہیں، کوشش یہ کی جائے کہ ان کو چھیڑا نہ جائے، بچوں کو قابو میں رکھا جائے، مگر کیونکہ یہ واقعہ بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے، اس پر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس کا حکم کہ 2 ایم پی ایز کی جو ممبرشپ ہے وہ معطل کر دی جائے، اس پر حکومت سندھ نے بڑا برا بنایا، جیسے کہ بھی ہم نے پہلے بھی بتایا، اور کل حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے اسے نامناسب قرار دیا۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A میں no person should be condemned unheard، یعنی کہ کسی شخص کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج جو عدالت نے فیصلہ کیا، کیا ان ایم پی ایس کو سن کے دیا یا سنے بغیر دیا؟ سنے بغیر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کتے کاٹنے کی جو کارروائی ہے، یا کتوں کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، یہ میونسپل فنکشن ہے، یہ کسی ایم این ایم پی اے کا فنکشن نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کا بھی فنکشن نہیں ہے، یہ مقامی حکومت کا فنکشن ہے۔ تو جو ذمہ داری نہیں ہے کسی شخص کی، اس کے خلاف اس طرح کا فیصلہ دے دینا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے۔ خیر ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت مقامی حکومتیں کون ہیں، مگر سندھ حکومت کا جسٹس آفتاب احمد پر عدم اعتماد ایک طرف، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے رہنے والے ہوں یا سندھ کے دوسرے چھوٹے بڑے شہروں میں بسنے والے عوام، کوئی بھی آوارہ کتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سول ہاسپٹل کراچی کی انتظامیہ کے مطابق حیدرآباد، جام شورو، رتو ڈیرو، لاڑکانہ، ٹھٹا، نواب شاہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 40 افراد پر کتوں نے حملے کیے، جن میں سے 8 واقعات پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں ہوئے، جبکہ ٹھٹا اور نواب شاہ میں 6 افراد ہاسپٹل منتقل ہوئے ہیں۔ محکمہ سندھ کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال سندھ بھر میں کتوں کے کاٹنے کے 2,40,000 کے قریب کیسز سامنے آئے، یعنی یومیہ 650، اور ہر گھنٹے 27 افراد کتے کے کاٹنے کا شکار ہوئے۔ جی ہاں، ہر گھنٹے 27 افراد، اور یہ محکمہ صحت سندھ
خود کہہ رہا ہے جہاں یہ کیسز رپورٹ ہوئے اس سے پہلے 2019 میں 1,92,000 شہریوں کو سندھ میں کتوں نے کاٹا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کس قدر یہ سنگین صورتحال ہے۔ پچھلے سال 2,40,000 افراد کو کتوں نے کاٹا، اس سے پچھلے سال 2019 میں 1,92,000 شہریوں کو کاٹا، اور یہ ہر گھنٹے میں 27 افراد کو کتے کاٹ رہے ہیں۔ اور بہرحال اس پہ حکومت سندھ عدالتی حکم پر اور اس پہ بہت ناراض ہے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، ہمیں اختیار کھوکر ہمارے نمائندے خصوصی جوائن کریں۔ اختیار کھوکر صاحب بتائیے گا کہ یہ تو 2019-2020 میں لاکھوں لوگوں کو کاٹ لیا، روزانہ درجنوں لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، تو حکومت سندھ اس پہ کچھ کیا اس میں ابھی تک کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے، کوئی ایکشن ہوا ہے؟ جی خان صاحب، اس میں تو دیکھیں نا، یہ جو کیس ہے عدالت میں وہ پچھلے 2019 سے چل رہا ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ کیس چل رہا ہے، اور 1 سال سے حکومت سندھ کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اس معاملے کو کنٹرول کیا جائے، اور اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے کہ یہ معاملہ کنٹرول ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، یعنی کہ اگر 1 سال پہلے 1,92,000 تھے تو اب 2 لاکھ سے 40,000 تقریباً 2.5 لاکھ بڑھ گیا ہے۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ عدالت نے سب سے پہلے تو یہ کیا تھا کہ جو میونسپل افسران ہیں ان کو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ذمہ دار ہیں، اور ان کو معطل کرنے اور ان کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو عدالت کے اس حکم پہ سینکڑوں ٹاؤن آفیسرز اور یونین کونسل سیکرٹریز اور جو بھی بلدیاتی افسران ہیں ان کے خلاف FIR درج ہوئی، وہ سسپینڈ ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ساری صورتحال پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ تو پھر عدالت میں یہ معاملہ آیا اور یہ بات تشویش پہ آئی کہ عدالت ان زمینی حقائق پہ گئی کہ اصل میں یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو چلانے والے متعلقہ MPAs ہیں، متعلقہ جو پیپل پارٹی کے مقامی رہنما ہیں، گویا یہ کہ کہنے کی یہ بات ہے، اور آج کل تو ویسے ہی مقامی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں کہ ساری ذمہ داری مقامی حکومت پر ڈال دی جائے۔ حکومت سندھ اس سے بری ذمہ ہے، لیکن عدالت کو اور سب کو پتا ہے، پورے نظام کو پتا ہے کہ اب جو مقامی حکومتیں چلا کون رہا ہے، اس لیے یہ کارروائی فریال تالپور صاحبہ کے خلاف اور گیان چند اسرانی کے خلاف ہوئی۔ جی خان صاحب، وہ تو عدالت کے جو ریمارکس ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ عدالت نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اپنے ریمارکس میں عدالت نے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ فنڈز کہاں جاتے ہیں، کمیشن کون بٹورتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ کسی MPAs کے بغیر کسی علاقے کے جو ان کا خاص آدمی ہے جو طے شدہ ہے کہ فلاں ٹاؤن آفس میں، فلاں ٹاؤن کمیٹی میں، میونسپل کمیٹی میں، ان کے بغیر کوئی ٹاؤن آفیسر متقرر نہیں ہو جاتا جب تک وہ NOC وہاں سے نہیں آتی، وہاں کوئی تقرر نہیں ہوتا۔ آپ کو میں رتو ڈیرو کی مثال دے دوں۔ رتو ڈیرو میں جو یہ واقعہ ہوا ہے جس پہ فریال تالپور صاحبہ کے خلاف کارروائی ہوئی، یہ ایک معصوم بچی ہے، 5 سال کی معصوم بچی ہے فرحانہ، جس کی آنکھ چلی گئی ہے، کتے کے کاٹنے سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ آج تک اس بچی کے گھر والوں کے پاس کوئی پوچھنے نہیں گیا سرکاری آدمی کہ آپ کا کیا حال ہے، اور وہاں جو ٹاؤن چیف میونسپل آفیسر لگایا ہوا ہے رتو ڈیرو میں میونسپل کمیٹی میں، وہ ایک سینیٹری انچارج ہے، اس کو غیر قانونی ترقیاں دے کر اس کو ایڈمنسٹریٹو آفیسر کر دیا، اور یہ HQCG سروس جو ہے یونیفائڈ گریڈ کی سروس، اس کی جگہ پہ ایک نان کیڈر آفیسر کو 17 گریڈ کو 18 گریڈ میں لگا دیا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اپنا حلقہ ہے، وہ فریال تالپور صاحبہ کے حلقے کے جو مین میونسپل کمیٹی ہے اس کا یہ حال ہے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ رکھ دیتے ہیں اپنی مرضی کے، اور پھر ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں۔ یہاں تو یہ مشہور ہے کہ یہ جو افسران ہیں یہ ان لوگوں کے ATM مشین سے، یہ ATM مشینز کا کام کرتے ہیں، اور آج کل یہ ایڈمنسٹریٹر کی چارج ہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز کو حاصل ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلے اتنے تیزی سے ہو رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک اسسٹنٹ کمشنر امتیاز بنگی نے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا کہ خدارہ میرے پر رحم کیا جائے، 6 ماہ میں میرے 9 تبادلے کیے گئے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو یہ مطلب صورتحال ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ بری الذمہ ہیں۔ یہاں پورا کنٹرول ان کے پاس ہے، یہاں پٹواری سے لے کر ٹیچر سے لے کر SP DC کوئی بھی ان کے بدلی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں جن کو کتے کاٹ لیتے ہیں، یہ بڑا ظاہر ہے کہ سیریس ایک معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے علاج کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ریبیز کی ویکسین وغیرہ چاہیے، اور ابھی ہم نے عذرا پیچیوں کی بات سنائی تھی کہ ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں۔ ان بیچاروں کے علاج کا کیا؟ یہ ہم نے بچی کی تصویر دکھائی 5 سالہ، اس کی آنکھ چلی گئی، اور ظاہر ہے کہ وقتی طور پہ فوری طور پہ اس کا علاج نہیں ہو سکا۔
کیا یہ جن کو یہ جو روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کتے کاٹتے ہیں ان کا علاج کا کیا ہوتا ہے؟ جی قاضی صاحب، یہ اس کے معاملے پر بھی جو رپورٹس آئی ہیں عدالت کے سامنے، اس پہ عدالت نے اپنے آرڈر میں اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ کو سول ہاسپٹل جیسا کراچی کا سب سے بڑا، مطلب سندھ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں، پورے صوبے سے، پنجاب سے، بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، وہاں آپ کو ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ تو عدالت نے تو اس پہ یہ ایک بہت بڑی نااہلی ہے جس کی وجہ سے، اور آپ کے جو بی ایشوز ہیں دور دراز کے علاقے میں، وہاں تو مطلب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں کتے کے کاٹنے کے آپ کو ویکسین ملے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، 1 ارب روپے رکھے ہیں کہ ریبیز کنٹرول پروگرام کے نام سے۔ پچھلے سال 30 کروڑ روپے اس منصوبے کے جاری ہوئے، اس سال 7.5 کروڑ روپے جاری ہوئے، لیکن 1 روپیہ یہ لوگ خرچ نہیں کر سکے کیونکہ ابھی تک وہ بنا نہیں سکے کہ منصوبہ چلے گا کیسے، اس کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ اور آج سندھ حکومت نے اخبارات میں اشتہار دے دیا اور کہا کہ جی ہم نے یہ منصوبہ شروع کر دیا، یعنی جس کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی منصوبے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کو اس کا اشتہار دے دیا کہ جی آپ نے یہ، اور نمبر دے دیا کہ لوگ جو ہے نا اس نمبر پر شکایت کریں، کتے آپ کو اگر کہیں نظر آتے ہیں تو ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو ویکسین کریں گے، ان کو کنٹرول کریں گے۔ تو مطلب یہ ایک پوری نہر ننگری ہے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر، بہت تفصیل سے اس سنگین صورتحال کی عکاسی کر رہے تھے جس کی بنیاد پہ سندھ ہائی کورٹ نے فریال تالپور صاحبہ کی اور گیان چند اسرانی کی صوبائی اسمبلی سندھ کی ممبرشپ سسپینڈ کی۔